السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 31 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 ہے۔ آج اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ کی جائے گی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہی واقعہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیلی وادی طے کے اندر موجود تھے تو وہاں پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ ایک صحرا تھا، وہاں پر نہ پانی کی کوئی چیز تھی، نہ پینے سے ریلیٹڈ کوئی چیز تھی، سخت گرمی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر بتلا دیا کہ ہم نے ان کے اوپر ایک تو سایہ کیا دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کے ساتھ، یہ اللہ کے احسان تھا۔ اگرچہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، ایک نافرمانی کی سزا میں اللہ نے اس وادی طے کے اندر ان کو روکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے احسانات کیا تھے؟ گرمی سے بچنے کے لیے اللہ نے بادل بھیجا، کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں تھی، اللہ نے من و سلوہ اتارا، اور اس کے بعد انسان کی ایک اہم ضرورت جو ہوتی ہے تیسری، وہ ہوتی ہے پینا، پانی یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ اب جب پانی ان کو اس صحرا کے اندر نہیں ملا تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے لڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں پانی چاہیے، اور نہ پانی ملنے کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ ہم آپ کو سولی پہ لٹکا دیں گے، یا اس طریقے کی روایات میں آتا ہے جو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کا پانی کا حل کر دے، ورنہ یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، میری قوم نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کام کریں، اپنے عصا کو پتھر پر ماریں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ایک پتھر پہ مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے 12 چشمے جاری کیے پانی کے، اور 12 چشمے اس وجہ سے جاری کیے کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ہر ایک قبیلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا کہ وہ اس چشمے سے اپنے لیے پانی کی جو سہولت ہے یا جو پانی کی ضرورت ہے وہ اپنی پوری کر سکیں۔ تو وہاں سے 12 چشمے نکلے، پھر انہوں نے آگے سے لائنیں بنا کر یا کھود کر اپنے گھروں تک، اپنے قبیلوں تک وہ 12 جو چشمے نکلے تھے وہ اپنے گھروں تک یا اپنے قبیلوں تک لے کر گئے۔ اس کے بعد پتھر کون سا تھا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی کس پتھر پہ انہوں نے مارا، یہ بھی تفسیر کے اندر آتا ہے۔ تو اس سے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ مطلب اس واقعے کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیلی جو تھے یہ تھوڑا ان کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں تھی، تھوڑا بے غیرتی کی طرف مائل تھے۔ یہ عام طور پہ ایک دوسرے کے سامنے نہایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے کپڑے چینج کر لیا کرتے تھے، ان کو عار یا شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، پردے کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور اگر کوئی بندہ چھپ کر یا پردے کے اندر کوئی کام کرتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس وجہ سے یہ اپنی شرمگاہ وغیرہ ہمیں دکھا نہیں رہا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے، تو پردے کا وہ تو خاص اہتمام کرتے تھے، کسی کے سامنے اس طریقے سے اوپن نیوڈ ہو کر آیا نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ بہتان لگا دیا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے کوئی شرمگاہ کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے اس طریقے سے بغیر کسی کپڑے کے برہنہ طور پر نہیں آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کرنی تھی۔ ایک مرتبہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر نہا رہے تھے، انہوں نے اپنے کپڑے وغیرہ ایک پتھر پہ رکھ دیے، تو اللہ نے پتھر کو حکم دیا وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ اب جب وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگا تو اس پتھر سے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ جب بھاگا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، اور صوب حجر کے انہوں نے آواز لگائی کہ پتھر جو ہے نا میرے کپڑے دے، ٹھیک ہے۔ تو جا کے پھر ایک جگہ پتھر رکتا ہے جہاں پہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلم شریف کے اندر بھی آئی ہے اور بخاری کے اندر بھی آئی ہے۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 483 ہے، مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ تو پوری بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جو تہمتیں لگاتے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ حالت میں دیکھ لیا، وہ پتہ چل گیا کہ ان کے اندر کوئی عیب یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے کپڑے لے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، اور پتھر کے اوپر انہوں نے غصے سے عصا کے ساتھ ضربیں لگائیں، ٹھیک ہے، 4-5 ضربیں لگائیں، اور پتھر کے اوپر وہ نشان پڑ گئے تھے۔ تو روایات میں ایک یہ بھی آتا ہے، بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ پتھر تھا جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے ضربیں ماری تھیں، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں اسی پتھر کے اوپر جب عصا مارا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہاں سے کیا کیے 12 چشمے جاری کیے پانی کے جو بنی اسرائیلیوں کے لیے کام آئے۔ یہ تھا مکمل واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیلیوں کا پانی سے متعلق جو واقعہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس کے معنی جب کیا آتے ہیں؟ واو کے معنی اور، واو اور اس معنی جب۔ استسقا کہتے ہیں پانی طلب کرنا، ٹھیک ہے، پانی طلب کرنے کو استسقا کہتے ہیں۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا استسقا کی نماز۔ استسقا کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جب بارش نہ ہو رہی ہو، بارش کی طلب کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو دعا مانگی جاتی ہے، اس کو استسقا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی مانگا یا پانی طلب کیا، کس نے طلب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا۔ لِقَوْمِهِ، کس کے لیے طلب کیا؟ اپنی قوم کے لیے طلب کیا۔ لِقَوْمِهِ، اپنے قوم کے لیے جب طلب کیا، فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا، اضرب، مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو پتھر پر۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، عصا مانے عصا، کاف ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اپنے پتھر، اپنے عصا کو مارو پتھر پر، ٹھیک ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب طلب کیا پانی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضرب، مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے پتھر کو، اپنے عصا کو پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، فَانْفَجَرَتْ، اللہ فرما رہے ہیں فَانْفَجَرَتْ، تو پھوٹ پڑے، ٹھیک ہے، پھوٹ پڑے، منہ، اس پتھر میں سے، اسنا عشرہ، اسنتا عشرہ کہتے ہیں 12، ٹھیک ہے، عشر 10 کو کہتے ہیں، اسنتا 2 کو، 10 اور 2 12 ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 12 پھوٹ پڑے اس میں سے، عینن، چشمے، اللہ فرما رہے ہیں 12 اس میں سے چشمے جو ہے نا پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اب وجہ بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ 12 کیوں پھوٹ پڑے۔ قد علم، تاکہ وہ جان لیا جائے، کل اناس، ہر قوم، اناس کہتے ہیں، کل اناس کہتے ہیں لوگوں کہتے ہیں ایسے، لیکن کل اناس مطلب ہر قبیلہ یا ہر قوم، مشربہم، اپنے گھاٹ کو کیا کر لیں؟ جان لیں کہ بھئی یہ ایک چشمہ ان کے لیے، یہ فلاں قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، یہ فلاں قبیلے کے لیے، تاکہ وہ اس چیز کو جان لیں، آپس میں بعد میں لڑیں نہیں پانی کی وجہ سے۔ ہر قبیلے کا ایک ایک جب چشمہ ہوگا تو وہ ایزیلی اس کے اندر سے وہ پی سکیں گے۔ اگر ایک ساتھ ہی ایک چشمہ بن جائے گا تو اس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ قد علم، تاکہ جان لے، کل اناس، ہر قبیلہ، مشربہم، اپنے پینے کی، اپنے پانی کی گھاٹ کو وہ جان لیں کہ بھئی یہ چشمہ ان کا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ یہاں ان کو حکم کیا دے رہے ہیں؟ کلو، کھاؤ، واشربوا، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، بس اللہ نے کہا کھاؤ پیو اللہ رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ولا تعثوا، تعثوا معنی ہوتے ہیں زمین پہ چلنا پھرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں زمین پہ مت پھرو، ٹھیک ہے، مت پھرو، فی الارض مفسدین، یعنی فساد پھیلاتے ہوئے یا فساد مچاتے ہوئے زمین میں مت گھومو پھرو، بس اللہ کے اس رزق میں سے کھاؤ، فساد نہ پھیلاؤ، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ترجمہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔